ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. صدق اللہ العظیم. سورۃ القمر کی آیت نمبر 42 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 43 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے کے دروس میں ہم اس صورت میں 5 قوموں کی تاریخ پڑھ کر آئے کہ جو قیامت کے منکر تھے، انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، نہیں مانا. اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور فرعونیوں کا تذکرہ ہم پڑھ کے آئے کہ ان سب نے نہیں مانا، تو نہ ماننے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سوالیہ انداز میں فرما رہے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. اکفارکم، کیا تمہارے نافرمان خیر بہتر ہے من اولئکم ان سے، یعنی جن کو ہلاک کیا گیا، جن جرائم کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا تھا، وہ جرائم تمہارے اندر بھی پائے جا رہے ہیں تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، تو کیا تم کو ہلاک نہیں کیا جائے گا؟ تم کوئی ان سے زیادہ بہتر ہو، اچھے ہو، طاقت اور قوت کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے تم ان سے بہتر ہو کہ تمہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا؟ ذرا غور کرو، یہ استفہام انکاری ہے. یعنی اس میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا اور جو اللہ کی طرف سے کچھ ڈھیل مل رہی ہے، مہلت مل رہی ہے، اس کی وجہ سے تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. تم کوئی ان سے بہتر نہیں ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا. نہیں، اگر تم ان برائیوں کے اندر مبتلا رہو گے اور باز نہیں آؤ گے تو جس طرح وہ ہلاک کر دیے گے تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم قوم نوح کی طرح کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور تمہیں ہلاک نہ کیا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم قوم عاد کی طرح ظلم اور زیادتی پر اتر آؤ اور پھر تمہیں ہلاک نہ کیا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم قوم صالح یعنی قوم سمود کی طرح دنیا کے پیچھے لگ جاؤ اور آخرت سے غافل ہو جاؤ تو پھر تمہیں ہلاک نہ کیا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قوم لوط کی طرح تم بدکاریوں اور بے حیائی کے کاموں کے اندر، فحاشی کے کاموں کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور پھر تمہیں ہلاک نہ کیا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فرعونیوں کی طرح تم ظلم اور زیادتی کرنے پر اتر آؤ اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاؤ اور پھر تمہیں ہلاک نہ کیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح وہ ہلاک کر دیے گے تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا. اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر، تمہارے نافرمان خیر من اولئکم ان سے بہتر ہے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے صحیفوں میں کوئی برات نامہ لکھا گیا ہے؟ ام لکم براءۃ، یا تمہارے لیے ہے براءۃ کوئی برات نامہ فی الزبر، صحیفوں کے اندر، یعنی پہلی جو کتابیں ہیں ان میں لکھ دیا گیا ہو کہ امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے نافرمان چاہے جو کرتے رہیں ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان کو پکڑا نہیں جائے گا، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. ایسا لکھا ہوا ہو؟ اگر کہیں لکھا ہوا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر ہے تو کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں نحن جمیع، ہم ایک جماعت ہیں، منتصر جو انتقام لینے والی ہے، بدلہ لینے والی ہے. مشرکین مکہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے، ہم تو اللہ کے گھر کے پاس رہنے والے لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے متولی ہیں، ہمارے ساتھ کون آئے گا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کون ہم سے لڑ سکتا ہے؟ پورا عرب ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا ام یقولون، یا یہ لوگ کہتے ہیں نحن جمیع، کہ ہم ایک جماعت ہیں، منتصر جو بدلہ لینے والی ہے، انتقام لینے والی ہے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ سیہزم الجمع
وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اللہ فرما رہے ہیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ہم بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ سَيُهْزَمُ، ان قریب شکست دے دی جائے گی، الجمع، ان کی جماعت کو، ان قریب ان کی جماعت کو شکست دے دی جائے گی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ صورت مکی ہے، مکہ کے اندر یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ان قریب ان کو شکست دے دی جائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور پھر غزوہ بدر کے موقع پر اس آیت کریمہ کی تفسیر سامنے آئی جو پیشن گوئی کی گئی تھی۔ غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مسجد نبوی میں آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور وہاں سے 312 آدمیوں کو اور 13 خود، گویا 313 کا یہ قافلہ چلا وہاں سے، اور اس حال میں چلا ہے، روایات کے اندر ہے کہ کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کے سر کے اوپر پگڑی اور ٹوپی نہیں ہے، انتہائی غربت کی حالت ہے، اور سامان جنگ بھی پاس میں نہیں ہے کوئی زیادہ، صرف ان 313 کے پاس 8 تلواریں ہیں اور 6 زرہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہے، اور یہاں سے چل کے بدر کی طرف جانا ہے جو تقریباً اس وقت کے اعتبار سے 80 میل کے فاصلے پر سا، تقریباً 150 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً آج، تو اتنی دوری پر جانا ہے، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کے عاشق اور دیوانے چل رہے ہیں، اور ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہو رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو لبابہ بن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 آپ کے ساتھ شریک ہیں سواری پر۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں تھوڑی دیر، پھر آپ اترتے ہیں، پھر حضرت علی سوار ہوتے ہیں، پھر وہ اترتے ہیں، پھر حضرت ابو لبابہ اپنی اپنی باری پر سوار ہو رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کا نمبر آتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ ابن المنذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے، نمشی عنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی طرف سے چلیں گے، آپ سوار ہی رہیے، آپ کے بدلے ہم چلیں گے۔ آپ فرماتے نہیں، جتنے ثواب کے تم مستحق ہو ثواب حاصل کرنے کے، اتنا میں بھی مستحق ہوں۔ کہاں سے لائیں گے اس طرح کا قائد اور اس طرح کا رہبر اور رہنما کہ جو اپنے غلاموں کو سوار کر رہا ہے اور خود پیدل چل رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں پیدل چلوں گا۔ اس طرح چل کے وہاں بدر میں پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچ گئے تو جو اچھی جگہ تھی، اچھا مقام تھا، اس طرف مشرکین کے 1000 کے لشکر نے آ کے قبضہ کر لیا۔ مشرکین جب وہاں سے نکلے، اتراتے ہوئے نکلے ہیں مکہ المکرمہ سے، اور بڑے تکبر کے ساتھ نکلے ہیں، شراب کی بوتلیں ساتھ لے کر نکلے، مٹکے ساتھ لے کر نکلے کہ جائیں گے اور ہم جیتیں گے، جیتنے کے بعد خوب وہاں کے لوگوں کی دعوتیں کریں گے، ان کو شراب پیش کریں گے، عورتوں کو ساتھ میں لے لیا گانے کے لیے کہ یہ ہماری فتح کی گیت گائیں گی، اور بڑا انہوں نے تکبر کیا اور اتراتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔ کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، قرآن نے کہا ہے کہ ان کی طرح نہ بننا کہ جو جب نکلے تھے تو اس وقت وہ تکبر کے ساتھ نکل رہے تھے، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکل رہے تھے، بڑے تکبر کے ساتھ نکلے۔ یہاں آئے، اچھی جو جگہ تھی جنگ کے قابل وہ ان کے ہاتھ آ گئی۔ مسلمان جب پہنچے تو ان کے جس جگہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا وہ ریتیلی جگہ تھی، پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے، پانی پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تھا بدر کے کنویں پر۔ ادھر مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم حق پر ہو، تمہیں جگہ بھی اچھی نہیں ملی، پانی بھی یہاں نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رات کو بارش ہوتی ہے، وہ ریت جم جاتی ہے، اب مسلمانوں کا چلنا پھرنا بہت آسان ہو گیا۔ گھڈے کھود کر انہوں نے پانی بھی بھر لیا، پانی کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا۔ جس طرح مشرکین تھے وہاں پر جو ہے بارش کی وجہ سے پھسلاہٹ ہو جاتی ہے، وہ پاؤں پھسل رہے ہیں ان کے اور گر رہے ہیں، اب وہ جگہ جنگ کے قابل نہیں رہی۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرخ چمڑے کا ایک خیمہ لگا دیا جاتا ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس میں تشریف لے جاتے ہیں اور رو رو کر اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اس طرح مانگ رہے تھے، اس طرح ہاتھ آگے کر کے مانگ رہے تھے۔ روایات میں ہے کہ آپ کی بغل کی سفیدی جو ہے نظر آ رہی تھی اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے کہ اے اللہ یہ 15 سال کی کمائی ہے،
15 سال کی 13 سال مکہ کے اور 2 سال مدینہ کے 15 سال کی کمائی ہے، ان کو لے کر آیا ہوں۔ اللہ اگر آج ان کی مدد نہ کی گئی اور ان کو شکست ہو گئی، پھر کوئی خالص تیری توحید والا نہیں رہے گا، کوئی خالص تیرا نام لینے والا، تجھے سجدہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ آپ خوب گڑ گڑا کر گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خیمے میں داخل ہوئے، آپ اسی الحاح اور زاری کے اندر تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ترس آ جاتا ہے اور کہتے ہیں الححت علی ربک یا رسول اللہ، اے اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کے دربار میں بہت الحاح اور زاری کر لی ہے، بہت گڑ گڑا لیا ہے، بس کیجیے، اب تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ نے دعا بند کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ وہاں سے نکلے تو آپ کی زبان پر تھا سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اس آیت کو آپ دہرا رہے تھے کہ ان قریب ان کو شکست ہو جائے گی، ویولون الدبر، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اگلے دن صبح کو جب جنگ شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ 313 جو نہتے تھے، جن کے پاس کوئی زیادہ سامان جنگ بھی نہیں تھا، اور ادھر سے وہ پوری تیاری کے ساتھ مسلح ہو کر آئے تھے، تیر بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، کمانیں بھی تھیں، نیزے بھی تھے ان کے پاس، گھوڑے بھی تھے، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ان 313 کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرتا ہے، اور اللہ ان کو یہاں لے کر آیا تھا، آنا نہیں چاہتے تھے، اللہ زبردستی ان کو کھینچ کر یہاں پر لایا تھا۔ سورہ انفال میں ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا دو جماعتوں میں سے، ابو سفیان کے قافلے میں سے یا جو مکہ سے آ رہا ہے، کسی ایک پر اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے دیں گے۔ تم یہ چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ چبھے، یعنی ابو سفیان کا قافلہ وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، اس میں بڑا مال غنیمت بھی ہے، وہ حاصل ہو جائے گا، وہ مل جائے گا۔ اذ یعدکم اللہ احدى الطائفتین انها لکم وتودون، تم چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، جس میں کانٹا نہ لگے وہ جماعت تمہارے لیے ہو، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے، باطل کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے۔ ویقطع دابر الکافرین، اور اللہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کر دیا۔ یہ 313 ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اور کافر جو شراب لے کر آئے تھے اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ عورتوں کو لائے تھے کہ یہ ہماری فتح کی گیت گائیں گی، تو وہ ان کو مرثیے گانے پڑے۔ 70 آدمی ان کے جہنم رسید ہوئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور اللہ نے ان کو ذلت کے ساتھ دوچار کیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ تو سیہزم الجمع، اللہ نے جو پیشین گوئی مکہ کے اندر کی تھی آج یہاں پوری ہوتی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی پوری ہوئی کہ یہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر آئے تھے، اور پورے مدینے کا محاصرہ انہوں نے کر لیا تھا، 1 مہینے تک محاصرہ کیا، لیکن ناکام ہو کر وہاں سے واپس لوٹے، پیٹ پھیر کر بھاگے۔ سیہزم الجمع، ان قریب ان کی جماعت شکست کھائے گی، اس کو شکست دے دی جائے گی۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، اصل تو سزا ان کی آخرت میں ہوگی، یہ دنیا میں تو خالی چکھنے کے لیے ہے، اصل سزا آخرت والی ہے، قیامت والی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے بل الساعۃ، بلکہ قیامت کی گھڑی، موعدہم، ان کے وعدے کا وقت ہے یا وعدے کی جگہ ہے، والساعۃ ادہا وامر، اور قیامت بڑی ہی وحشت ناک ہے، دہشت ناک ہے، وامر، اور بڑی کڑوی ہے۔ قیامت بڑی دہشت ناک ہے، بڑی کڑوی ہے، وہ بڑی سخت ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرمین فی ضلال، گمراہی میں ہیں، وسعر، اور پاگل پنے میں بنے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاگل پنے سے کام لے رہے ہیں، پاگل ہیں، یہ حق کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اور
اپنے گمراہی والے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ گمراہی میں ہیں اور پاگل پنے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے یوم یسحبون فی النار، اس دن کو جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا فی النار، جہنم کی آگ میں، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، اور کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، مس سقر، جہنم کی آگ کے لگنے کا مزہ، جہنم کی آگ کے چھونے کا، لگنے کا مزہ چکھو، انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ فرما رہے بے شک ہر ایک چیز خلقناہ، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، ہر ایک چیز کو ہم نے اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان کو دیکھ لیا جائے، اس کے جسم پر غور و فکر کیا جائے، اس کے جسم کے اعضاء، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، اس کی 5 انگلیاں ہیں، اگر ساری انگلیاں برابر ہوتی عجیب سا دیکھنے میں لگتا، لیکن اللہ نے کسی انگلی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، جس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورتی بھی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر ایک چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنایا ہے، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اسی طریقے سے کس کو سزا دینی ہے، کب دینی ہے، اس کا بھی ایک اندازہ اللہ کے یہاں مقرر ہے۔ اس وقت سے پہلے سزا نہیں ملے گی، جب وہ وقت آئے گا اسی وقت میں ان کو سزا دی جائے گی۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، وما امرنا، اور نہیں ہوتا ہے ہمارا حکم، الا واحدۃ، مگر یک بارگی، کلمح بالبصر، آنکھ پلک جھپکنے کی طرح، جس طرح پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، یعنی آنکھ ایسے بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے، اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے بس اتنی دیر میں وہ کام ہو جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر کسی قوم پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت نہیں لگتا ہے کہ عذاب آ جاتا ہے۔ کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے، بس ادھر کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ادھر ہو جاتا ہے۔ اور کوئی کام کرنا چاہتا ہے، بس کن کہتا ہے فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت بھی آ جائے گی، اور 1 سیکنڈ کے اندر قیامت آ جائے گی، پلک جھپکنے کے برابر جو ہے اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ روایات میں ہے کہ جب قیامت آئے گی، دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، آدمی لقمہ اٹھائے گا کھانے کے لیے، ابھی لقمہ ایسے اٹھایا ہوگا، منہ میں نہیں ڈال پایا ہوگا، منہ کے اندر داخل نہیں کر سکا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ دودھ نکالنے کے لیے اس طرح تھن کو دبایا ہوگا، ابھی اس میں سے دودھ نکل کر برتن کے اندر پہنچا نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ دکاندار نے کپڑا پھیلا کے رکھا ہوا ہوگا بیچنے کے لیے، ابھی وہ واپس لپیٹ نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ خریدنے والا اس طرح قیمت دے رہا ہوگا، اور ادھر سے اس نے ہاتھ بڑھایا ہوگا دکاندار نے لینے کے لیے، وہ قیمت لے نہیں سکا ہوگا کہ قیامت اچانک جو ہے قائم ہو جائے گی۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا ہے ہمارا حکم الا واحدۃ، مگر یک بارگی، کلمح بالبصر، کلمح بالبصر، پلک جھپکنے کی طرح۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، تحقیق کہ ہم نے ہلاک کر دیا، أَشْيَاعَكُمْ، ان کے ہم مثلوں کو جو ان کی طرح گناہ کرنے والے تھے، جو ان کی طرح گناہوں کے اندر، برائیوں کے اندر مبتلا تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ بچ جائیں گے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو گزشتہ اقوام کی تاریخ کو پڑھے اور پھر نصیحت حاصل کرے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو بھی کام یہ کر رہے ہیں فی الزبر، وہ نامہ اعمال کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے سارا لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس لیے ہماری زندگی کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کر تو رہے ہیں اپنے اختیار سے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ کیا کیا کرے گا، اس علم کے مطابق اس نے لوح محفوظ کے اندر لکھوا کے رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ زمین کا وہ حصہ جہاں ہم کوئی نیکی یا بدی کرتے ہیں، وہ حصہ بھی لکھ لے، ہمارے ریکارڈ کو تیار کر رہا ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء یہ بھی ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر ایک عمل، ہر ایک چیز، فَعَلُوهُ، جس کو یہ کر رہے ہیں، فِي الزُّبُرِ، وہ
وہ نامہ اعمال کے اندر ہے یا یہ کہ وہ ایک کتاب کے اندر ہے، وہ کتاب میں تختیوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر ایک چھوٹی اور بڑی غلطی جو بھی انسان کرتا ہے مستطر، وہ لکھی ہوئی ہے۔ کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اب تک نافرمانوں کا تذکرہ تھا، اب آخر صورت کے اندر فرما برداروں کا تذکرہ آیا۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقی اور پرہیزگار لوگ جو ان واقعات کو پڑھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں اور پھر ڈر ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں، پرہیزگاری والی زندگی بسر کرتے ہیں، تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار لوگ فی جنات ونہر، وہ باغوں کے اندر ہوں گے، جنت کے اندر ہوں گے، ونہر اور نہروں کے اندر ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ باغوں کا ہونا، نہروں کا ہونا عربوں کے یہاں بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ جس کے پاس کوئی باغ ہوتا اور پانی کا انتظام ہوتا اس کو بڑا خوش قسمت سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے قرآن پاک بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے، ونہر اور نہروں کے اندر ہوں گے، فی مقعد صدق، عمدہ جگہوں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، عمدہ بیٹھکوں میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر، یا سچائی کی بیٹھک میں ہوں گے، بیٹھکوں میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر۔ ملیک ان کے معنی ہے بادشاہ، مقتدر ان کے معنی ہے قدرت رکھنے والے، قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس، یعنی اللہ کے پاس یہ جائیں گے جنت میں، اللہ ان کا میزبان ہوگا اور یہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ ان کی مہمان نوازی وہاں پر کرے گا۔ لہٰذا قرآن پڑھنے والوں تقوی کا راستہ اختیار کر لو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اس مالک کے مہمان بن جاؤ کہ جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس کے تم مہمان بن جاؤ اور وہ تمہارا میزبان ہو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب